دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ جزیرہ نما عرب کے قلب میں واقع مذہبی اور تجارتی مرکز مکہ پر قبیلہ قریش کی حکمرانی تھی۔ بنو ہاشم اسی قبیلے کی ایک شاخ تھا۔ ریڈ سی سے کوئی 80 کلومیٹر اندر واقع مکہ نارتھ میں رومن اور ساؤتھ میں یمن کو ملانے والی تجارتی ہائی وے پر واقع تھا۔ دوستو اس تجارتی ہائی وے پر ہونے کے اپنے فائدے تھے، لیکن مکہ اس ہائی وے کے سروں پر واقع شہروں سے بہت فاصلے پر تھا۔ اس کے اطراف میں سینکڑوں کلومیٹر تک صحرا ہی صحرا تھا، اس لیے ایک وادی میں واقع مکہ پر بیرونی انفلوئنس کبھی نہ رہا تھا۔ اپنی اس حیثیت میں مکہ انٹرنیشنل رابطوں کا حامل بھی تھا اور باقی دنیا سے الگ تھلگ بھی۔ لیکن اگر مذہب کی بات کی جائے تو مکہ پورے عرب کا مقام رجوع تھا۔ کعبہ یہیں واقع تھا اور یہیں سارے عرب سے لوگ سالانہ حج کے لیے آتے تھے۔ جو ایک طرف مکہ اتنا دور دراز تھا کہ اس پر بازنطینیوں اور ایرانیوں کی گرفت نہیں ہو سکتی تھی، اور دوسری طرف ایسے مرکزی مقام کا حامل تھا کہ سارے عربوں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ اسلام پھیلنے کے مرحلے پر آیا تو ان امور نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ دوستو آئیے ہم اب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے شروع میں چلتے ہیں۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سال بڑی سختی اور صدموں کے سال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ بظاہر تجارت سفر میں تھے کہ مکہ کے نارتھ میں واقع قصبے یثرب میں فوت ہو گئے۔ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے تھے کہ والدہ حضرت آمینہ بھی فوت ہو گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب پر آن پڑی۔ 2 سال کے بعد عبد المطلب بھی فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ مالدار قبیلہ قریش میں سے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بہت نازوں سے نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے اور قریش کے قدرے کم تر سمجھے جانے والی شاخ قریش میں سے ہونے کی وجہ سے حکمران طبقے کا بھی حصہ نہیں تھے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر پر شام تک گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کی زمانے قدیم بدوہی روایات سے آشنا ہوئے۔ بطور تاجر نیک نام ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین یعنی سچا اور قابل اعتبار کے نام سے پکارے جانے لگا۔ یوں قریش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نقدی اور مال تجارت بطور امانت رکھوائے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار تنازعات کو بطور ثالث سلجھایا۔ 20 برس کے ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی امور میں ماہر ہو چکے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نہیں تھی کی طرف سے تجارتی معاملات طے کرنے لگے تھے۔ بالآخر اپنی ایمانداری اور قابل بھروسہ ہونے کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نظروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کی پیشکش کر دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ برسوں چھوٹے ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز مانی۔ دوستو ایک کثرت پرست معاشرت میں زندگی گزارنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عمری میں بھی قریش کے مذہب سے دور رہے۔ زیادہ تر عربوں کی یادداشت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اصل توحیدی پیغام ختم ہو چکی تھی، لیکن اس بات کو بہت کم لوگ مانتے تھے۔ کہ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے دور رہتے۔ معاشرے میں بری طرح رائج بت پرستی میں حصہ لینے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ تھلگ ہو جانے کا راستہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت بنا لی کہ مکہ سے 5 کلومیٹر دور ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع غار میں چلے جاتے۔ اس غار کے اندر خاموش اکیلے بیٹھتے۔ وہ مکہ کے معاشرے اور مذہب پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ دوستو ہم آتے ہیں پہلی وحی کی طرف۔ یہ 610 عیسوی کا واقعہ ہے۔ 610 عیسوی میں غار کے اندر بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک فرشتہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نمودار ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ مکہ کے زیادہ تر لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کا تقاضا کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً دوبارہ کہا کہ وہ پڑھ نہیں سکتے۔ فرشتے نے تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا۔ اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ تب فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سنائی جنہیں پہلی وحی کہا جاتا ہے، اور وہ آیات یہ ہے: اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کے پیچھے پیچھے ان الفاظ کو دہرایا۔ تب فرشتے نے بتایا کہ وہ جبرائیل فرشتہ ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے فوراً گھر کو چلے گئے۔ انہیں صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ نہ آئی کہ اس واقعے کو کیا سمجھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا غار میں ہونے والے واقعے پر ایمان لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ انہوں نے اپنے رشتہ دار حضرت ورقہ سے ذکر کیا کہ جو یہودی اور عیسائی مذہب سے واقف تھے کہ جو کچھ ہوا کیا معنی رکھتا ہے۔ انہوں نے فوراً مان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اسی طرح اللہ کے پیغمبر ہیں جیسے ان سے پہلے حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اپنی بیوی اور حضرت ورقہ کی تسلی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے پیغمبر ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ورقہ کی تسلی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے پیغمبر ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ یوں بطور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوا۔